جانوروں کی بولی کو بھی جانے، یہاں تک کہ چیٹیوں کی آواز کو بھی سنے، یہ بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عادت کے خلاف ظاہر ہو، جو فعل عادت کے خلاف ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر مردہ زندہ ہوا، یہ حیرت کی بات ہے کہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا، اسے معجزہ کہا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیے معجزے انبیاء کو بتائے اور ہمارا نبی معجزہ بن گیا۔ تو اللہ نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی ہر رسول کو معجزہ دے کر کے بھیجا۔ کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزہ دیا، کسی نبی کو 5 معجزہ دیا، کسی نبی کو 10 معجزہ دیا۔ اس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو معجزہ عطا کیا۔ کسی کو 15 معجزے دے دیے، کسی نبی کو اللہ نے جلال دے دیا، کسی نبی کو کمال دے دیا، کسی نبی کو جمال دے دیا، کسی نبی کو مال و منال دے دیا، کسی نبی کو اپنا خلیل بنا لیا، کسی نبی کو کلیم بنا لیا، کسی کو صفی بنا لیا، کسی کو صفی بنا لیا، کسی کو اپنا روح بنا لیا۔ اللہ نے ہر نبی کو ہر رسول کو الگ الگ معجزہ عطا کیا ہے، معجزہ دے کر کے بھیجا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے حسنین کے نانا جان کی، جب باری آتی ہے نبیوں کے سردار کی، تو پھر معجزہ دے کر کے نہیں بلکہ معجزہ بنا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معجزہ دے کر کے نہیں بلکہ معجزہ معجزہ بنا کر کے۔ اب دیکھیے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر آتے رہے، نبوت کا اعلان کرتے رہے۔ جب نبوت کا اعلان کرتے تو ان سے پوچھا جاتا ٹھیک ہے اگر تم نبی ہو، نبوت میں سچے ہو، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کون سا معجزہ لے کر کے آئے ہو۔ توجہ کریے گا، پوچھا جاتا کون سا معجزہ لے کر کے آئے ہو تو وہ بتاتے کہ میں فلاں معجزہ لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے۔ پھر وہ معجزہ دکھاتے اور معجزہ دکھاتے تو لوگ معجزہ دیکھ کر کے داخل اسلام ہو جاتے، یعنی جو معجزہ دیکھ کر کے آتے وہ معجزہ بتا دیتے۔ پھر لوگ اصرار کرتے کہ دکھاؤ کون سا معجزہ لے کر ہو، تو وہ معجزہ ظاہر کر دیتے، پھر لوگ داخل اسلام ہو جاتے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو، پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اعظم کو بھیجا اور 40 سال کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، میرے نبی نے رسالت کا اعلان کیا، میرے نبی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور کہا اے مکہ والو سنو، جس بت کی تم پوجا کرتے ہو وہ اس میں سے کوئی خدا نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین بنایا ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے چنداروں کو بنایا ہے، جس نے عرش کرسی کو بنایا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ اس لیے ان سب کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ یہ بے جان کو دیا یہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ خدا ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں۔ حضرت گرامی جب میرے نبی اعلان کیا نبوت کا، سوال پوچھا گیا ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں، بتائیے کون سا معجزہ لے کر کے آئے ہیں؟ جس میری بات کو سنیے گا، بتائیے کون سا معجزہ لے کر کے آئے ہیں؟ میرے نبی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں فلاں معجزے لے کے آیا ہوں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں فلاں معجزے لے کر نہیں، بلکہ میرے نبی نے کہا بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان کون اللہ۔ سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو سے اور اس کی کمپنی والے تو بڑا خوش ہوئے، کہا یہ تو پھنس گئے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معجزہ بھی دکھائیں گے لیکن معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ آخر معاملہ یہ تھا کہ
کہ پیغمبر آتے رہے تو معجزہ لے کر کے آتے رہے، لیکن میرے نبی تو معجزہ بن کے آئے گے۔ نبی نے کہا جون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو سب دکھاؤ۔ تو رائے مشورہ کیا، کہا کوئی ایسا معجزہ دیکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ دکھا نہیں پائیں گے اور پھنس جائیں گے تو ان کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں۔ سب نے رائے مشورہ کیا تو اس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ ان سے کہا جائے کہ جو سامنے والا درخت ہے اسے اشارہ کرے تو ان کے پاس چلا آئے۔ اگر پیڑ ان کے پاس آ جاتا ہے، اگر درخت ان کے پاس آ جائے گا تو ہم ان سے کہیں گے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن اگر پیڑ ان کے پاس نہیں آئے گا تو انہیں ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے حضور کے پاس گئے اور کہا اگر آپ اپنے دعوے کے سچے ہیں اور معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ سامنے پیڑ لگا ہے، اسے اپنے پاس بلائیے۔ اگر یہ پیڑ آپ کے پاس آئے گا، اگر یہ پیڑ آپ کے پاس چلا آئے گا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جائیں گے۔ توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں اس پیڑ کو اپنے پاس بلاتا ہوں، سنو تم میں سے کوئی ایک چلا جائے اور جا کر کے اس پیڑ سے کہہ دے کہ اے پیڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص گیا اور جانے کے بعد اس پیڑ سے کہا اے پیڑ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پیڑ دائیں گیا، بائیں گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا چل پڑا اور چلتے چلتے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا۔ دنیا میں یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیکھا، پاس آ گیا تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور لوگ کو بھاگ گئے، یہ کہتے ہیں تو جادوگر ہے۔ حضور کو جادوگر جادوگر کہتے ہوئے ادھر سے ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا بچوں بزرگوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پاپا جی آپ کس مرض کی زبان ہیں، ارے آپ ہی کچھ راستہ بتائیے۔ تو ابلیس نے کہا بچوں سنو، تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے تو سنو، جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلا کرتا ہے، آسمان پر نہیں چلا کرتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی نبی ہو، واقعی پیغمبر خدا ہو، واقعی رسول ہو، واقعی خدا کا بھیجا ہوا نبی ہو تو پھر چمکتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ اگر تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو گے تو تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ لوگ بڑا خوش ہو گئے، بڑا ہنسے اور کہا کہ بابا جی نے تو ایسا راستہ بتایا ہے کہ اگر یہ چاند کے دو ٹکڑے کر پائیں گے، یہ چاند کے دو ٹکڑے کر پائیں گے اور نہ ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ بابا جی نے ایسا راستہ بتایا ہے کہ آج ہم کامیاب ہو جائیں گے اور محمد عربی کو جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ معاذاللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ سارے کے سارے جو ہے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ایک معجزہ اور دکھا دیجیے۔ اگر آپ ایک معجزہ دکھا دیں گے تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا بولو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سب نے ایک سوال ہو کر کے کہا کہ جو 14ویں کا چمکتا ہوا چاند ہے، اگر آپ اسے دو ٹکڑے کر دیں گے تو ہم داخل اسلام ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کرو کہ تم داخل اسلام ہو جاؤ گے۔ سب نے وعدہ کیا، وعدہ تو کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کیجیے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کھاتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح مثل بشر ہیں، لیکن کبھی
غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے کہا محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے اور میری بات کو سنیے۔ سارے کے سارے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں گئے اور کہا آپ چاند پہ 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ سب کو لے کر کے ایک پہاڑ پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد انگلی سے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی میرے نبی نے، جیسے ہی پیارے نبی نے، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند میرے مصطفیٰ کے انگلی کا اشارہ دیکھ کر کے 2 ٹکڑے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ سے چاند 2 ٹکڑے ہوا